کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے 30 روزے رکھنے سے ہمارے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر جاپانی سائنسدان نے ایک بڑی کھوج کی ہے جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ جاپانی بائیولوجسٹ یوشونری اوشیما ایک سائنسدان ہیں جن کو 2016 میں میڈیسن پر نوبل پرائز کا انعام بھی دیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نوبل پرائز دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ اس کے بعد یوشونری اوشیما نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچنے کا حل تلاش کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ کینسر جیسے مہلک مرض سے ہم بچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے۔ انسان بھوک محسوس کرنے لگتا ہے اور وقت پر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے جسم میں موجود زہریلے مادے جن سے کینسر بنتا ہے ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کو میڈیکل کے لینگویج میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے زہریلے مادوں سے پاک ہو تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ تو اس جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ اگر انسان پورے سال میں کتنے دن بھوکا رہے تو یہ سیلز اس کے جسم سے ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا 20 سے 25 دن۔ اگر پورے سال میں کوئی 20 سے 25 دن بھوکا رہے تو اس میں کینسر نہیں ہوگا۔ اے میرے رب کریم، ہمیں آج سمجھ آئی مومن پر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ مجھے اس حدیث کی بھی سمجھ آ گئی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کا زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ایسے دین پر کہ جس کی عبادت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ کھاؤ پیو اور حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور خیرات کرو بغیر فضول خرچی کیے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو کھانے کی بہت تھوڑی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا کھانا چاہیے جتنا انسان کے جسم میں بس توانائی پیدا کرنے کے لیے کافی ہو۔ دوستو، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو تو۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس انفارمیشن کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی طور پر شیئر کیجئے گا تاکہ تمام مسلمان صحیح معنوں میں رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کا احترام اور ادب کر سکے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔